حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں میں وہ مقام ملا جو کسی کے حصے میں نہ آیا۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے کعبے کی تعمیر کی، اسے دیکھنا بھی ثواب اور برکت بن گیا۔ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا۔ ان کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بچے کے لیے بے چینی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے سعی کو حج و عمرہ کی لازمی رکن بنا دیا گیا۔ زمزم میں ایسی برکت، شفا اور کرامات رکھ دی گئیں کہ دنیا کا کوئی پانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شیطان نے ان کو روکا تو ان کی کنکریاں مارنے کے عمل کی ایسی قبولیت فرمائی کہ قیامت تک ان تینوں جگہوں پر شیطان کو مسلمانوں کی کنکریاں کھانی ہیں اور تڑپنا ہے۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ایسی قبول کی گئی کہ قیامت تک کروڑوں مسلمان وہ دن مناتے ہیں اور دنیا بھر میں قربانی کی سنت تازہ کرتے ہیں۔ درود شریف میں ان کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر ویسی سلامتی اور ویسی برکتیں مانگی جاتی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر ہوئیں۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نسل میں پیدا کیا اور رہتی دنیا تک امر کر دیا۔ ہر بات انتہائی خوبصورت، کیا کیا یاد کریں۔ آخر کیا خاص بات تھی ان میں؟ پہلی بات، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ دوسری بات، کبھی سنی ہے ایسی قربانیوں کی مثال؟ اللہ کے ہر حکم پر انہوں نے ایک لفظ کہے بنا سر تسلیم خم کر دیا، حکم کی بجا آوری کی، پھر چاہے جلتی آگ میں کودنا ہو، معصوم بچے اور جوان بیوی کو ویران تنہائی میں چھوڑنا ہو، یا پھر لاڈلے بیٹے کو قربان کرنا ہو۔ ان کی قربانیوں کو تفصیل سے پڑھیں۔ ہم کہتے ہیں وہ تو پیغمبر تھے، بڑی ہستی تھے، بات بالکل درست ہے، لیکن ایک بات ہم بھول جاتے ہیں، وہ انسان بھی تو تھے، ہماری طرح سارے احساسات اور جذبات رکھنے والے انسان۔ ہم یقیناً وہ نہیں بن سکتے، مگر ان کی پیروی تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کا حکم ان پر اترتا تھا نا؟ کیا مجھ پر، آپ پر، ہم پر اللہ کا حکم نہیں اترا؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن ہم تک نہیں پہنچا؟ ہم نے پڑھا ہی نہیں، اور پڑھا تو سمجھا ہی نہیں، پھر مانیں گے کیا؟ ہم نے کبھی اس موضوع پر سوچا ہی نہیں۔ دوبارہ پہلی بات پر آتے ہیں، اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، پر ہم نیک بننے کی، اللہ کے مقرب بننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ اللہ کی نظر میں خاص اور پسندیدہ بننے کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں تو ہلا سکتے ہیں نا۔ ضرورت ہے بس ایک سوچ کی، ایک فکر کی، اور بے شک جسے وہ فکر لگ جائے اس کے لیے باقی ساری فکریں ہیج، حقیر اور ذلیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے لیے اپنا من مارنے کی، اللہ کے لیے دل سے قربانی دینے کی نقل ہی کر لیں۔ کبھی گرم بستر چھوڑنے کی قربانی، کبھی اپنی خواہش پر دوسرے کی ضرورت کو فوقیت دینے کی قربانی، کبھی اللہ کے لیے شیطان کے آگے ڈٹ جانے کی قربانی، ہم نقل ہی کر لیں۔ درست چیز کو تو نقل کرنے والے بھی پاس ہو جاتے ہیں، جاگ جائیں اس سے پہلے کہ جاگنے کی حسرت ہی رہ جائے۔ یاد رکھیں، اللہ کے لیے کیا گیا کوئی رتی بھر عمل بھی ضائع نہیں ہوتا۔ آپ کی کوئی بھی قربانی کیسے ضائع ہو سکتی ہے؟ یقین رکھیں، ہماری ہر محبت، ہر قربانی کی حقدار صرف ایک ذات ہے، اللہ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف جانے والے ہمارے سارے راستے روشن اور آسان کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔